بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بات جس پہ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں نوجوانوں میں، اب کافی سوچ بچار کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ توہین رسالت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جایا جائے تو یہ ابھی کی بات نہیں ہے، صرف 100 سال پہلے کی ہسٹری اگر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یا 150 سال پہلے کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک ابال آیا مسلمانوں میں، 1920 میں بھی اس کی ایک جھلک دیکھی گئی، لیکن ان دونوں ایراز کے درمیان میں اس خط یہ لکھا گیا کہ یہ جو بے انتہا محبت ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے تو ایک ایسے شخص کو انٹروڈیوس کرایا جائے جس کے پاس نالج بیس کچھ حد تک ہو کہ لوگوں کو متاثر کر سکے، اور جہلا کی یہاں پر کوئی قلت نہیں ہے، کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تو اسی ایسپیکٹ سے انہوں نے کہا کہ کسی ایسے شخص کو متعارف کرایا جائے جو کہ ان کو ڈیوائڈ کر دے اور یہ الجھے رہیں ان معاملوں میں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اس نے سب سے پہلے تو دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جناب یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، تو اس سے سائٹ پہ ہونا شروع ہو گئے۔ دین اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگ گیا خود کو۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سر پیٹنے شروع ہوگی کہ بھائی ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن یہ کس یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو ہمارے ہی گلے پڑے گا۔ اس سے کہا کہ بھئی تم ویسے نبوت کا دعویٰ کر لو، اور پھر روحانی خزائن میں آ کے لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں محمد سے مراد میں ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات کی گئی۔ یعنی کہ اس کے مطابق یہ تھا کہ دو محمد آئے، ایک حضرت محمد علیہ السلام، بعد میں جو آئے کہتا ہے وہ میں ہوں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں میں خلفشار پیدا کیا گیا۔ دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ اس کا جو لٹریچر ہوتا تھا وہ مفت میں تقسیم کیا گیا ہر جگہ پہ۔ اب سب سے بڑا ایشو دور حاضر میں یہ ہے کہ تعلیمی نصاب کے ذریعے ہمارے اندر سے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ چیز جو ہے دیٹ از بینگ امپلیمنٹڈ ان ویریس ویز، ان ویریس فارمز، طرح طرح کے سوالات لا کے ہمارے درمیان رکھ دیے گئے۔ الہادیت کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہمارے ملک پہ بھی، بلکہ پوری دنیا پہ ایتھزم کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا، لادینیت کا حملہ ہوا، اینڈ دیٹ تھنگ از بینگ امپلیمنٹڈ۔ پاسٹ میں، ماضی میں دیکھا جائے تو چین میں یہ کچھ ہوا، اس سے پہلے دیکھا جائے تو رشیا میں یہ کچھ ہوا، ہمارے کئی آذربائیجان اور اس طرح کے کئی ممالک تھے جہاں پر آپ کو 2-3 منزل نیچے جانا ہوتا تھا، جب بیسمنٹ میں، وہاں جا کے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور چھپ کے کیا کرتے تھے۔ اوپنلی تلاوت کرنا یا گھر سے قرآن کا پتہ چلنا کہ قرآن گھر میں پڑھا ہے تو آپ کو سزا دی جاتی تھی، پھانسی دی جاتی تھی، سزائے موت دی جاتی تھی، نشان عبرت بنایا جاتا تھا، مساجد خالی ہو چکی تھیں، اسپیکرز پہ پابندی لگ جانا، یہ ساری چیزیں۔ اب جو سب سے بڑا معاملہ ہے توہین رسالت کا، ہم لوگوں میں جذباتیت کہا جائے یا ہم لوگوں کی بے وقوفی کہا جائے، ایک چیز ہماری بہت غلط ہے کہ ایک شخص اگر دنیا کے کسی نکڑ میں بیٹھ کے یا پاکستان کے کسی نکڑ میں بیٹھ کے کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ اس کی اس گستاخی کو ڈال کے، ایک ان نون آدمی یہ بات کرتا ہے
اور کہتے ہیں کہ جو شیئر نہیں کرے گا وہ کافر ہوگا، یا جو شیئر نہیں کرے گا وہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت نہیں کرے گا، معاذ اللہ اس طرح کی بات کر کے اس کی گستاخی جو کہ اس نے اکیلے میں کی وہ ہم نے پوری 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دی۔ اس بیس پہ وہ شخص ازائلم لیتا ہے اور ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ طریقہ کار اس کا بہت سمپل سا یہ، پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اس شخص کی مدد نہیں کر رہے اس ساری حرکتوں میں؟ کیا ہم لوگ خود ہی اس کی گستاخانہ باتوں کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ کیا ہم لوگ خود ہی اس شخص کو پروموٹ نہیں کر رہے؟ ملیشیا میں اور دیر آر سرٹن ادر کنٹریز ایز ویل جہاں پر ایک پوری ٹیم بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی، اسلام کی، اللہ کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آف دا ریکارڈ اس بندے کو پکڑا جاتا ہے، اسے واصل جہنم کیا جاتا ہے اور بندہ غائب۔ نہ کوئی واویلا مچے گا، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، نہ کوئی دنیا کی انٹرنیشنل جو این جی اوز ہیں جو آ کے کہتی ہیں جی ہم آپ پہ سینکشنز لگا دیں گے، آپ ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ چیز تب ہوگی جب سٹیٹ سنسیئر ہوگی ان چیزوں میں۔ سٹیٹ اپنی سنسیئرٹی صرف تب شو کرتی ہے جب پورا ملک بند ہو جاتا ہے، دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، تب سٹیٹ کہتی ہے نہیں جی ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ ساری چیزیں عوام کی سمپتیز گین کرنے کے لیے اسٹیٹ کرتی ہے۔ اب اس کے سلوشن کیا ہے؟ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ ڈینگی کے بارے میں آپ لوگوں نے سیمینارز کرائے، پوری قوم کو بتایا کہ ڈینگی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی کو ایک جگہ پہ زیادہ دیر کے لیے کھڑے نہیں ہونے دینا چاہیے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مساجد میں، مدارس میں سپریز کروانے چاہیے، ایسی جگہوں پہ جہاں پبلک گیدرنگز زیادہ ہوتی ہیں پارکس میں سپریز کرانے چاہیے۔ ریسنٹلی کرونا وائرس کا ایشو بنا، اس کے بارے میں آپ کے سارے تجزیہ نگار، آپ کے سارے ڈیفنس انالسٹ، آپ کے سارے پولیٹیکل انالسٹ، آپ کے سارے میڈیا انالسٹ، آپ کا سارا للو پنجو جتنے بھی ہیں، یہ آ کے آپ کو کرونا کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ میڈیا پہ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے کرونا ہوتا ہے اور باقی کا آدھا گھنٹہ کرونا پہ ہی کسی کی غفلت کے بارے میں بات کر لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ ایک پراپر اویئرنیس کی کیمپین چلائی جائے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ آپ زیادہ دیر نہ چلائیں تو 1 مہینہ مکمل اس پہ کام کیا جائے، اور اس کا کیا پروسیجر کیا ہے؟ اسٹیٹ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایف آئی اے کا ایک سائبر کرائم کا پورا ایک ونگ ہے، سائبر کرائم ونگ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ درجنوں لوگ روزانہ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں خاص کر کے ہمارے ساتھ، ہمیں ہراس کیا گیا سوشل میڈیا پہ، ہمیں گالیاں دی گئیں، ہمیں سیکشولی ہراس کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ اغوا کرنے کی دھمکیاں دی گئیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، باقی سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ۔ تو اس کو کاؤنٹر کریں، اس بندے کو پکڑیں۔ اب ایک کیس پہ سائبر کرائم کی پنڈی کی ٹیم جاتی ہے، وہ پورا دن لگا کے آتی ہے، وہ ٹیم ساری ادھر آکوپائی ہو گئی، 1-2 بندے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوکل سطح پہ جو کیس سنیں گے۔ اب ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں 12-14 کیسز کو ڈیل کریں، اور ابھی وہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ایس پی کی کال آ جاتی ہے، یا ڈی ایس پی کی کال آ جاتی ہے، یا کسی سینئر بیوروکریٹ کی کال آ جاتی ہے، منسٹر یا اس کے کسی بچے بچے کی کال آ جاتی ہے کہ جناب یہ میرا کیس آ گیا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہینڈل کریں۔ وہ باقی کیسز کو چھوڑ کے اس پہ لگ جاتی ہے پوری ٹیم۔ اتنے میں کسی وزیر اعظم کے خاص بندے کی کال آ جاتی ہے کہ جناب یہ ایک اور کیس آ گیا، اس بندے نے میرے بارے میں بات کی، اس کے پیچھے چلے جائیں۔ تو جو سائبر کرائم میں رپورٹ کی جاتی ہے کہ یہ فلاں 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 جگہوں پہ فلاں فلاں شخص یا فلاں فلاں ان نون آئی ڈیز جو ہیں وہ گستاخی کر رہی ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، ان ریکویسٹ کو ان ٹائم انہیں انٹرٹین نہیں کیا جاتا، اور ہوتا کیا ہے کہ وہ معاملہ آہستہ آہستہ دبنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیلی بیسس پر کئی اس طرح کے لوگ ہیں فیک آئی ڈیز بنا کے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب فلاں آئی ڈی جو گستاخی کر رہی تھی اس آئی ڈی کو بلاک کر دیا گیا۔ دیٹس ناٹ این اچیومنٹ۔
بلاک کرنا کون سی اچیومنٹ ہے کہ اس آپ نے آئی ڈی بلاک کر دی؟ پورے پاکستان کی آئیڈیاں بلاک ہوتی ہیں. کوئی کمیونٹی سٹینڈرڈ کو فلفل نہیں کرتا, کوئی کسی ملک کے بارے میں اختلافی بات کرتا ہے, کوئی کسی شخصیت کے بارے میں, کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں اختلافی بات کرتا ہے, آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. وہ دوسری آئی ڈی بنا لے گا. لوگ ہیں 8-8 9 آئی ڈیز چلا رہے ہیں, ایک بلاک ہوگی دوسری چلا لیں گے, دوسری ہوگی تیسری چلا لیں گے. یعنی کہ آپ نے گستاخ کی آئی ڈی بلاک کر دی, وہ دوسری آئی ڈی بنا کے گستاخی کرنے کا اختیار رکھتا ہے. آپ نے ہوسٹ ایڈریس بلاک کر دیا تو اس کے پیچھے ہوسٹ ایڈریس بلاک کرنے سے کیا ہوگا کہ اس موبائل سے وہ فلاں موبائل سے یا اس IMEI سے وہ بندہ فیس بک نہیں یوز کر سکے گا. اس میں کون سا ایسا 10,000 کا نیا موبائل لے لے گا, اسے تو پیچھے لاکھوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے. تو اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک فار دیٹ پاسٹرڈ کہ وہ آ کے بار بار گستاخی کرے. اس کا سلوشن کیا ہے کہ ریاست پاکستان کو سائبر کرائم ونگ میں ایک بالکل الگ سیکشن بنانے چاہیے. 2 سیکشنز ہونے چاہیے. ایک وہ جو لوگوں کے ساتھ یا ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ انہیں ہراساں کیا جاتا ہے یا کسی کو دھمکی دی جاتی ہے, ان ساری چیزوں کو, ان ساری جو رپورٹس ہیں ان کو ہینڈل کرے. ایک ونگ ایسا بنانا چاہیے جو کہ صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والے, توہین رسالت کی بات کرنے والے, ایسے لوگ توہین مذہب کی بات کرنے والے, اسلام کے اگینسٹ بات کرنے والے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. اور اس کا ایک بہت زبردست طریقہ کار ہوتا ہے, انہیں صرف تلاش آپ نے کرنا ہے. ایک ونگ ایسا بنایا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ آف دا ریکارڈ ان لوگوں کو غائب کرو. باقی آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں کہ ایک بندہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بولتا ہے, ایک بندہ آپ کے اداروں کے اگینسٹ بولتا ہے, ایک بندے کو باجوہ سے یا کیانی سے یا مشرف سے کسی سے بھی اختلاف ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بندہ شدت اختیار کرتا ہے اپنے اختلاف رائے میں, تو اکثر ماضی میں یوں ہوا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز, بندے روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو زرداری سے اختلاف ہو, نواز شریف سے ہو, شہباز شریف سے ہو, کسی بھی بڑی شخصیت سے ہو, امریکہ سے اختلاف ہو, آپ کو کراچی کی سڑکوں سے اٹھا کے امریکہ بھیج دیا جاتا ہے. آپ 18 سال وہاں قید میں رہتے ہیں, آپ کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کی جاتی ہے. آپ کے نام پہ سیاست کرنے والے 16 سال سیاست کرنے کے بعد حکومت میں آ کے 2 سال ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بولتے بھی نہیں ہیں. تو ساحل سمندر پہ جناب سیر کر رہے تھے کہ ڈوب کے جو ہے وہ جہان فانی سے کوچ کر کے, جناب گاڑی چلا رہے تھے, کوئی ڈمپر آ کے مار گیا. جناب کھانا کھا رہے تھے, فوڈ پوائزننگ ہوگی, مر گئے. میں آپ کو کافی اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہوں. آپ مجھ سے بہتر سمجھدار ہیں, مقتدر اداروں کے لوگ مجھ سے سمجھدار ہیں. تو ایسے لوگ, ایک الگ ونگ ہو سائبر کرائم کا جو صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بات کرنے والوں کو ہینڈل کرے, ان کو تلاش کرے اور انہیں پکڑ کے 2-3 دن صرف اپنے پاس رکھے. اور وہ 2-3 دن صرف اس لیے کہ ان کو آپ پراپر ان کی مہمان نوازی فرما کے, چائے شائے پلا کے ان سے پوچھیں, اپنے طریقے سے مہمان نوازی کریں جس طرح آپ باقیوں کو کرتے ہیں. ناخن ادھیڑے جاتے ہیں, آئی بروز کاٹ دی جاتی ہیں, داڑھی مونچھ کاٹ دی جاتی ہے, گنج کرا دی جاتی ہے, استریاں پھیری جاتی ہیں, ڈاکٹر سیلز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, دنیا میں چل رہا ہے. کرو جس طریقے سے کرتے ہو, اس سے اگلواؤ کہ اس کو پیچھے سے فنڈنگ کہاں ہو رہی ہے, اس کی اوپر جو دلال بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے, کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک پورا پراپر نیٹ ورک ہوتا ہے, اس نیٹ ورک کو پکڑیں. اور جب آپ کو پتہ چلے کہ دس از what we can do while remaining in our own capacity, اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر سے ہو رہا ہے. تو جہاں تک کر سکتے ہیں, جتنا نکلوا سکتے ہیں اس سے وہ کریں. آف دا ریکارڈ مار دیں, بتا دیں مسنگ پرسن ہے. کئی لوگ مسنگ پرسن رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسنگ پرسن کئی میں نے شریف لوگوں کو بھی دیکھا, جی مسنگ پرسن رہے ہیں, ماضی میں کچھ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. جی ظاہر ہے اس نے جواب کیا ملتا ہے, ٹو بی ویری فرینک, بڑی شخصیات سے جواب یہ ملتا ہے, ظاہر ہے اس نے کچھ کیا ہوگا تو مسنگ پرسن ہے نا جناب. تو خیر ہے, اس کے بارے میں بھی یہی کہہ دیجئے گا. کیا ہو گیا, بہت ہو گیا تو 2-4 دن ٹویٹر ٹرینڈ چل جائے گا, جسٹس فار فلاں, جسٹس فار ڈھمکاں. اس جسٹس فار فلاں ڈھمکاں اگر ٹویٹر ٹرینڈ چلتا ہے تو وہ آپ کے لیے سب سے بڑا بینیفیشل ثابت ہوگا, بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا, آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا.
کہ اس میں جو سب سے زیادہ لوگ ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کڑیاں کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہیں. جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا 2-3 دن بعد جا کے انہیں بھی پکڑ لیں، ان کے موبائل فرینزک کریں، ساری ڈیٹیلز لیں، پتہ کریں. اگر ٹھیک ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر اس کو ایسا ریکارڈ نہیں ملتا تو چھوڑ دیں، معذرت کر لیں، جس طرح پہلے ہوا تھا. کئی لوگوں کو مار پیٹ کے بعد میں پتہ چلتا تھا یہ نہیں ہے جی معذرت جناب، لیکن کڑیاں مل جائیں تو پکڑ کے وہی حال کریں. جب اس طرح کے کام ہوں گے تو یہ جو باقی ان کے سلیپنگ سیلز بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ بندے کے پتر بن جائیں گے. اور تیسری بات، جو سب سے زیادہ گستاخیاں کی جاتی ہیں یہ وہ لوگ کرتے ہیں پاکستان کے، جو کہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. کسی کو شادی کی لالچ میں بھگا دیا، کسی کو عورت کی لالچ میں بھگا دی. قادیانیوں کا جو سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کسی کو ٹریپ کرنے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کی لالچ دی جاتی ہے، پیسے کی لالچ دی جاتی ہے، نوکری کی لالچ دی جاتی ہے. یہی 3 چیزیں. عورت اور شراب آپ کی تلوار پہ بھی آ جائے نا تو وہ بغیرت ہو جاتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرتی ہے، وہ کشمیر بلما اور فلسطین کی بہنوں کے لیے نہیں اٹھتی. اسی طریقے سے عورت اور شراب کا لالچ دے کے کئی لوگوں کو بہکا دیا جاتا ہے. یہ لوگ باہر جا کے آئی ڈیز بنا کے گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن یہ سارے وہ لوگ نہیں ہوتے جن کی پوری فیملیز باہر ہوں. نو، کوئی نہ کوئی ان کا بچہ، والد، بھائی پاکستان میں ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں تو اٹھا لیں بھائی جان کو 2-3 دن کے لیے، شرط رکھے تم واپس آ جاؤ، انکوائری بھگتو، یہ بھی واپس تم بھی واپس، کوئی مسئلہ نہیں. ایک طریقہ کار سے سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ دیٹ اسٹیٹ سنسیئر ہو. آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کہا جاتا ہے. آئی ایس آئی کرنے پہ آئے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پریورٹیز میں یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں. پریورٹیز میں موجود رکھنا، کیونکہ آئی ایس آئی از ناٹ آنسریبل ان فرنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف آفیشلی، اٹ از آنسریبل ان فرنٹ آف وزیر اعظم عمران خان صاحب. ملٹری انٹیلیجنس از رسپانسبل ٹو دا آرمی چیف. تو آپ آئی ایس آئی سے کام کرائیں، انٹیلیجنس بیورو سے کام کرائیں. آپ کی اور ایجنسیز کام کر رہی ہیں درون خانہ، ان میں سے ایک سیل بنا دیں، ساروں سے نہ کروائیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہم بڑی غریب ریاست ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں آپ مجھ سے ملیں آ کے، میں آپ کو ایسے فائنینشیلز دے دوں گا. میرے آدھے منٹ کے ویڈیو میسج کی دیر ہوگی، پورا پاکستان پیسے دینے کو تیار ہوگا. وہ لوگ جو اس میڈیا سیل میں، یا وہ لوگ جو سائبر کرائم سیل میں کام کریں گے، آپ کی تنخواہوں پہ ان کو تنخواہ ہمارے لوگ دے دیں گے، ان کی رہائش، ان کے لیے کمپیوٹرز، ان کے لیے سارا کچھ ہمارے لوگ دیں گے، پرووائڈیڈ آپ یہ ہمیں ایشورٹی دے دیں کہ واقعی یہ کام کریں گے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے. بہت دنیا ہے جو اس کے لیے اپنی، پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کو تیار ہے. لیکن ہمیں سنسیئر ٹیم چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان تک یہ پیغام تبھی پہنچ سکتا ہے جب آپ لوگ اسے شیئر کریں گے، یا آپ کے رابطے میں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، یا آپ کے وزیر اعظم، یا افواج پاکستان کا کوئی سینئر آفیسر ہے، تو ان تک یہ ویڈیو میسج پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.